آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور یہ ہمارا یقین اور ایمان بھی ہے کہ آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو محفل میلاد شریف کا مہینہ بھی ہے، بہت سے لوگ وہ بھی گھروں میں سو رہے ہوں گے، کچھ اور موبائل پہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، تو کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ ہمارا براہ راست انتخاب کیا گیا کہ اٹھو اور مسجد میں جا کر مجھ اللہ اور میرے حبیب کا ذکر سنو۔ تو یہ ساری محنت، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ بس زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ جس وقت تک ہم سب زندہ ہیں ہم نے آقا و مولا کے دین کا خادم بن کے رہنا ہے انشاءاللہ، اور جس وقت ہم نے اس دنیا سے جانا تو پھر بھی آقا و مولا کے پاک جھنڈے کے نیچے ہی ہم نے اٹھنا ہے۔ اور یہ کائنات آج لوگوں کو بڑا مان، کوئی کہتا ہے جناب میں تو صدر بن گیا، کوئی کہتا ہے میں وزیر بن گیا، کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم بن گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ تمام صدارتیں، یہ تمام ملک، یہ پاکستان، ہندوستان، انگلستان، یہ سب کچھ ہے تو آقا و مولا کی ہی وجہ سے ہے۔ یہی چیز ہمارے بزرگ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا واللہ کسی سے کوئی لڑائی کوئی نہیں، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کسی سے کوئی اختلاف۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی دنیا دار کمینے کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں وہ پاک نظام، اعلیٰ اور الفا خوبصورت نظام چاہیے جو آقا و مولا لے کر ہے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ کیونکہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، یہ سب کچھ اگر بنا تو حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے بنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، اور یہ روایت طبرانی اور بیہقی دونوں کتب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام اس طرح جلوہ گر تھے، سامنے صحابہ کرام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر، آقا و مولا نے حدیث بیان فرمائی۔ حضور نے بیان فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جس وقت آدم کو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف بھیجا تو پھر آدم کئی مدت تک، کئی عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ بھی منگتے رہے تو مغفرت کے بھی طلبگار رہے، لیکن نہ توبہ ملی نہ مغفرت ہوئی۔ حضور نے فرمایا پھر آدم نے ایک دن اللہ کی برگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھائے، دعا کی، عرض کی، اللہم اغفر لی وتقبل توبتی، یا اللہ میں تیرا نبی آدم تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، یا اللہ میں تیرا نبی آدم تجھ سے توبہ کا طلبگار۔ آج لوگ ہمیں یہ کہتے کہ براہ راست اللہ سے مانگے، اور میں کہا یہاں تے آدم تعلیم دے رہے کہ آدم کو بھی جو کچھ ملا محمد عربی کے وسیلے سے ملا، یہاں تک بات ختم نہ کی، آج کی اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد نبی آخر زمان، یا اللہ میں تیرا نبی آدم تجھ سے مغفرت کا طلبگار، یا اللہ میں تیرا نبی آدم تجھ سے توبہ کا طلبگار، لیکن بحق محمد لیکن محمد عربی کے واسطے اور وسیلے سے طلبگار۔ اب یہ کوئی مبالغہ رائے تو ہے کوئی نہیں کہ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مولوی یا کوئی شیخ الحدیث، شیخ القرآن نے خود یہ بات بیان کر دی۔ بیان کرنے والے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، جب آدم علیہ السلام نے حضور کے صدقہ اور وسیلے سے، حضور کے بحق محمد، حضور کے صدقہ اور وسیلے سے مغفرت و توبہ مانگی، اور بعض روایات میں ہے کہ 4000 سال کے بعد یہ دعا کی آدم نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم جو کچھ تو نے میرے سونے کے صدقے مانگا میں نے سب کچھ تجھ کو عطا کر دیا۔ اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ آگے اللہ نے سوال قائم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ آج میلاد شریف کوئی ایسا نہیں کہ ہماری جھنڈیاں لگا جانے کے بعد یا ہماری جناب مساجد سجاد دینے کے بعد یا پورے سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ میلاد شریف کے لیے چلے گئے، صبح کی بھی نماز نہ پڑھی، جلوس ختم ہوا، زور بھی نہ پڑھی، اور پوری زندگی جو ان سے ہے وہ بھی آقا و مولا کے شریعت کی جناب وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسی کہیے نہیں جی ہم جناب بڑے عاشق رسول، اس طرح بات نہیں۔ اب یہ میلاد شریف اب بیان ہونے جا رہا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے آدم بتا کہ جس نام محمد سے تو نے مجھ سے مغفرت اور توبہ مانگی، ابھی تو آدم اکیلے کھڑے ہیں نا، حضور علیہ السلام ظاہری طور پر جلوہ گرا موجود نہیں ہے دنیا پر، تو اللہ پوچھا کہ اے آدم تو دس تینوں کس طرح پتا کہ یہ اس نام محمد کی وجہ سے میں رب تجھے سب کچھ دے دوں گا۔ اب بتاؤ کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کو تو پتہ تھا نا، لیکن اللہ نے آدم سے کیوں یہ سوال کیے؟ کیونکہ آقا و مولا کی نعت اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کی زبانی سننا اور سنانا چاہ رہا تھا۔ آدم نے آگے سے عرض کی، یا الہی جس وقت تو نے مجھ آدم کو پیدا کیا، پیدا ہونے کے ساتھ میں نے آدم نے
اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو باری تعالیٰ تیرے عرش کے ہر ایک پائے کے اوپر میں نے آدم نے یہ کلمہ لکھا ہوا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آدم نے یا لائی تیرے عرش دے ہر ایک پاوے تے اوپر، تیرے عرش کے ہر ایک پائے کے اوپر میں نے آدم نے تجھ اللہ کا نام اور محمد کا نام جو جڑا ہوا لکھا ہوا پڑھا۔ اس کے بعد سنیں حضور کے ساتھ عرض کی باری تعالیٰ، اس کے بعد میں نے آدم نے تیرے جنت کے محلات کی طرف نگاہ کی اور تیرے جنت کے محل کے ہر ایک دروازے کے اوپر میں نے آدم نے یہی کلمہ لکھا ہوا پڑھا۔ اب اس کے بعد اس علاقے کا کیا نام ہے؟ ٹھیک، تو انجینئر صاحب بھی بیٹھے جی۔ اچھا، کتنے درخت موجود؟ محکمہ جنگلات دی ڈیوٹی یہ ہے، انہوں دے کولے ڈیٹا موجود ہوئے گا، محکمہ جنگلات نو پتہ ہونا ہے کہ جناب 1000 نے 2000 نے کتنے درخت نے، لیکن سائنس کی ترقی کر جانے کے باوجود آج تک اے علم نہ آ سکیا کہ درختوں کے اوپر لگے ہوئے پتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ایت نہیں پتا نا، ظاہری گل ہے خزاں بھی آنے پتے نہ گر بھی جانا، ایت نہیں پتا کہ پتے دی تعداد کتنی۔ تو سنیں میرے اور آپ کے آقا و مولا کی شان، آدم نے آگے سے عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس کے بعد میں نے آدم نے تیرے جنت میں لگے ہوئے تیرے درختوں کی طرف نگاہ کی اور ایک ایک درخت کے لگے ایک ایک پتے کے اوپر میں نے آدم نے یہ کلمہ لکھا ہوا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو باری تعالیٰ جس طرف میں نے آدم نے نگاہ اٹھائی ہر طرف کچھ اللہ کا نام اور محمد کا نام جو جڑا ہوا لکھا پایا، تو پھر میں آدم اس نتیجے میں پہنچا کہ یہی وہ ہستی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ کے حبیب ہے اور جو آخر حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار بھی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ اب بتاؤ کہ آدم کی توبہ اور مغفرت قبول ہوئی حدیث کی روشنی میں تو کس کی وجہ سے ہوئی؟ بس یہی آقا و مولا کی وجہ سے۔ اگر نوح ہے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، آدم کو جب مرتبہ مقام ملا تو حضور کی وجہ سے، نوح جو سے ہے وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے، ابراہیم اسماعیل اسحاق ہیں تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے، ہارون موسیٰ اور عیسیٰ ہیں تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے۔ اور پھر جس کو جو ملا نگاہ مصطفیٰ کے صدقے ملا، حلام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آگے اگر ہم نے ابو بکر صدیق کو مانا تو وہ بھی حضور کی وجہ سے مانا، اگر ابو بکر صدیق اکبر بنے تو نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے تو نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر حضرت عثمان ذو النورین بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر علی ابن طالب حیدر قرار خدا کے شیخ بنے تو نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر خالد بن ولید صلی اللہ کی تلوار بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر داتا علی اجمیری بنے، والی ہند بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر مجدد الافسانی بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اگر احمد رضا قیامت تک سیدوں کا بھی امام بن گیا، اعلیٰ حضرت بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، اور ایک 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز بن گیا، محافظ ناموس سے رسالت بن گیا، ممتاز قادری بن گیا تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنا۔ اور ہمارے اتنے عمرے اور یہ ایک نہیں تسی لکھاں کروڑاں جا کے تسی پھیرے لو بیت اللہ شریف دے اور پھیرے دے پھیرے ہی رہ جانے، آپ کے پھیرے حج اور کعبہ طواف کعبہ اور عمرہ وہ تب بھی بنے گا جب پھیرے لینے سے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، اور پوری رات نمازیں پڑھیں، ہاں نمازاں پڑھو، پھر جناب تہجد پڑھو اور کئی تعداد تسی نوافل پڑھو، لیکن آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجود، آپ کی نمازیں تب بھی قبول ہوں گی جب پڑھنے والے نمازی کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ آج سامنے نہ دسو کہ ہم نے اتنے حج کر لیے اور ہم نے اتنی تسبیح پھیر دی اور تم حج کے لیے جاتے، یہ اگر خانہ کعبہ ہے تو یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، مکہ ہے تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے، مدینہ پاک ہے تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے۔ پھر میرے اور آپ کے امام نے بھی قلم اٹھا لیا، یا صلح ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و منا، لولاک والے صاحب بھی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے باری تیری نیند
صدیق پر نماز، اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے، اور اسے جان تو جان فروز حرر کی ہے، ہاتھ انہوں نے جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ایسے نہیں صدیق اکبر بنے۔ شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا غار ثور میں جب آقا و مولا جلوہ گر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کی ران مبارک کے اوپر آپ آرام فرما رہے تھے، تو پھر تمام سانپوں نے غار ثور کی طرف منہ کر لیا کہ مالک و مختار جلوہ گر ہیں، آج تمہارے نصیب جاگ گئے، چلیے حضور دی زیارت کریے۔ تو یوں چادر تھی، چادر آپ نے پھاڑ کر تمام غار کے جون سے سوراخ نے وہ بند کر دیتے، اس طرح ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اب کیا کریں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک، اپنی ایڑی جڑی ہے نا، اور سوراخ دے رکھ کے سوراخ بند کر دیتا۔ اب ایک سانپ آیا، اس نے ڈس ماری۔ آپ فرماتے ہیں دہلوی صاحب پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 10، پھر 100، پھر لاتعداد سانپ ابو بکر صدیق کو جناب پاؤں کے نیچے ڈنگ مارتے رہے، لیکن لم یتحرک، لیکن جسم کے اندر حرکت بھی پیدا نہ ہوئی کہ حضور کی نیند مبارک کے اندر، آرام مبارک کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اس کے مصطفیٰ تو یہ آج تے اٹھ پٹو تھلوں نکلتا ہے عاشق۔ اچھا جی، اب نہ ایک بات، مہمانوں کے حقوق، آپ نے پیسے نہیں پھینکنے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اور مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے، اور کسی سے مانگنا بھی کیوں چاہیے، اور کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آج وٹا پٹو تھلوں نکلتا ہے عاشق رسول۔ یہ تو ایسے فتنہ آ گیا آج کل، ہر بندہ جناب میں بڑا عاشق رسول، اور میں بڑا عاشق رسول۔ ہم نے جو عشق مصطفیٰ پڑھا، دسو یار، 10ویں دا پرچہ اوکھا، پھر 12ویں دا، پھر ایف ایس سی 12ویں، ایف اے ایف ایس سی ہو گیا، پھر بی اے بی ایس سی، پھر ماسٹر، پھر ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، ہر چیز کا امتحان ہے، ہر چیز کا پرچہ، ہر چیز کا کوئی تقاضا، ہر چیز کا پرچہ مشکل۔ تو عشق مصطفیٰ کا کوئی پرچہ کوئی نہیں، عشق مصطفیٰ کا کوئی معیار کوئی نہیں۔ ہر بندہ جناب کوئی ادھروں آ رہا، کوئی ادھروں آ رہا ہے، یہ بھی عاشق مصطفیٰ ٹھہرے، یہ بھی ٹھہرے۔ اور جب اتنے زیادہ عاشق مصطفیٰ ہو تو وہ تو ایک حضرت خبیب بن عدی تھے، ایک گرفتار ہوئے حضرت خبیب بن عدی، کتنے جی؟ ایک۔ حضور علیہ السلام جلوہ گر مدینہ پاک میں، صحابہ کرام بھی مدینہ پاک میں موجود۔ آواز آ رہی ہے جی پیچھے بھی باہر؟ ٹھیک۔ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں جلوہ گر، صحابہ بھی مدینہ پاک میں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ دے مشتمل 8 صحابہ دے اتے ایک خفیہ مہم کسی علاقے کے لیے روانہ کی۔ آگے سے کافروں نے ان کو گھیر لیا، 8 صحابہ سن 6 شہید ہو گئے، 2 رہ گئے۔ عشق مصطفیٰ، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ ہوتا کیا۔ ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب تسی کسی علاقے جا کے 70، اس وقت غزوہ بدر ہو چکا تھا سن 2 ہجری میں، مسلمانوں نے 70 کافر ان کے قتل کر دیے تھے، اس میں بڑے بڑے سرداران قریش بھی تھے، سرداران مکہ بھی۔ اب اس علاقے میں گرفتار کر کے حضرت خبیب بن عدی کو حضرت زید بن دسینہ کو لے گئے۔ حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی باندھے ہوئے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور جناب ہتکڑیاں بھی آنے تھے، بیڑیاں بھی آنے تھے۔ اعلان ہو گیا، اب یہ عاشق مصطفیٰ ہاتھ آ گیا، اب عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے۔ اعلان ہو گیا کہ آج تک جتنے بھی ہمارے کافروں کے باپ دادا، کسی کا باپ مارا، کسی نے ہمارا دادا مارا، کسی کا بچہ مرا، کسی کا شور مرا، کسی کا بیٹا مرا، تو یہ ایک مسلمان ساڑھے ہاتھ لگ گیا، سارے آ جاؤ، تو اس تو تنہا اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا، اپنے بچے کا اس سے بدلہ لے لو۔ ایک مسلمان ادھر موجود نہیں تھا مکہ میں، ایک خبیب بن عدی، ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے۔ عاشق مصطفیٰ ہیں، عشق مصطفیٰ کا امتحان اب ہونے جا رہا ہے۔ روایات میں ہے، راوی لکھتا ہے کہ جناب پورا مکہ، تسی جے ایک جگہ دے 70 بندے مارے ہو تو پھر تسی اس علاقے ٹوٹ جاؤ تو کیا حال ہوئے گا تہاڈا؟ پورا مکہ امڑ آیا، عورتیں بھی، بچے بھی، بزرگ بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، ہاتھوں میں چھریاں ہیں، کانٹے ہیں، استرے، اس وقت استرے ہوتے تھے، روایات میں ہے کہ استرے بھی تھے، اور جناب بلیڈ استرے کاٹ کے لے آئے۔ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ ظلم حضرت خبیب بن عدی پہ کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں پہلے حضور کے غلام ہیں جن کو سولی پر لٹکایا گیا، مقام تنعیم پر جا کر آپ کو سولی کو پر لٹکا دیا گیا۔ عورتیں جن کے باپ مار گئے وہ بچیاں، جن کے بھائی مرے وہ لڑکیاں،
انہوں نے حضرت خبیب بن عدی کا جسم کاٹنا شروع کر دیا. اس طرح جسم کاٹ کر گوشت کے ٹوٹے ہڈیاں تو علیحدہ کر کے سامنے رکھ رہے. اس وقت انہوں نے پوچھا خبیب ادھا جسم کاٹ گیا, پوچھا خبیب بتا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود. اب یہ اس کے مصطفیٰ کی حرارت ہے. آگے سے جلال آ گیا, فرمایا کافرو تم نے خبیب کا جسم کاٹ کے برباد کر دیا, اکیلے خبیب کے جسم پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھا دیے, خبیب کو جینے کی امید باقی نہ رہی, اتنا ظلم کی انتہا کر دی, خبیب کا جسم برباد کر دیا. اب تم مجھ سے پوچھتے خبیب بتا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال. تو اب سنو کہ خیال کیا ہے. پورا جسم کٹ گیا. فرمایا کہ او کافرو تم تو آپ پوچھ رہے. فرمایا کہ یہ ایک جسم نہیں, یہ ایک خبیب نہیں, ایسے ہزارہ لکھا جسم بھی ہو, ایک ایک جسم تم کاٹ کر برباد کر دو, لکھ واری تسی میں نے سولی تے چڑھا دو, پھر تسی پوچھو کہ خبیب بتا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال. تو آپ نے فرمایا کہ سولی چڑھ جائیں گے, جامع شہادت روش کر لیں گے, لاکھ جسم بھی ہو کٹوا دیں گے, لیکن یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ محمد عربی کے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا بھی چپ جائے. ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور کے پاؤں کے نیچے کانٹا بھی چپ جائے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان پہ پورا جسم چھلنی ہو گیا, تیروں سے تلواروں سے نیزوں کے گھاؤ, پورا جسم چھلنی, پورا جسم کٹ گیا, خون بہہ گیا, آخری سانسیں چاری, جسم سامنے آ کے رکھا گیا. وہ بھی جن نے سامنے بیان کیا نا حضرت قتادہ کی آنکھ جو باہر نکلی. اب جناب ڈیلا اتھیلی پہ رکھ کے نا تلی دے ہوتے رکھ کے آقا و مولا دے کول حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ اکھ تے آ گئی باہر, اکھ لگا اکھ آ گئی باہر, رخسار پہ گری, وہاں سے اٹھائی ہاتھ پہ رکھی, حضور کے پاس حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ اکھ نکل آئی. حضور نے فرمایا کہ قتادہ کیا چاہیے. عرض کی یا رسول اللہ آنکھ چاہیے. آنکھ اٹھا کے اوپر رکھی, اوپر لوح پہ دان لگایا, پہلے تو بھی زیادہ سونی تیز ہو گئی. یہ نظارہ دیکھ چکے تھے زیاد بن سکن, لیکن ہر بندے کا عشق کا ایک اپنا معیار ہے. یہ دیکھ چکے تھے نظارہ, سامنے آئے, آخری سانسیں چاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا اپنے غلام کی حالت, حضور نے نا اپنا پاؤں مبارک آگے کر دیا. تو آپ نے اپنا جسم گھسیٹ کے, اتنی طاقت تو ٹھیک ہوئی نہیں, تو آپ نے اپنا جسم گھسیٹ کے اپنی رخسار مبارک گلا نہیں کیا. آج تو جناب سانو کوئی تھوڑا جا نقصان ہو جائے, ایک جیل ہو جائے, ایک تھانہ ہو جائے, ایک پرچہ ہو جائے, 20 دن اسی جیل کاٹ لئیے, اسی کہنے جناب ساڑھے تو بڑا 30 مار خان کوئی نہیں, تیرائی دی چٹھی کوئی نہ آ رہی ہے, بندہ کہندے ہو جی اسی تو پھانسی گئے. آپ نے یہ عرض نہ کی, آپ نے رخسار مبارک حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر رکھ دی, جسم کے سیٹ کر بتاؤ نا پھر معراج ملی کہ نہ ملی. اپنی رخسار مبارک, چہرہ مبارک آپ نے اپنا حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر رکھ دیا. حضور نے پوچھا کہ زیاد کیا چاہیے. عاشق ہے اور محبوب اپنے عاشق سے پوچھ رہا ہے, اے میرے عاشق بتا کیا چاہیے. تو جے حضور نے وہ اے عرض کر دن کہ یا رسول اللہ میں ٹھیک ہو جانتے پھر, لیکن جے عشق ہے معیار. آج کی یا رسول اللہ جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا. حضور نے فرمایا غلام کیا چاہیے تھا. آج کی یا رسول اللہ پوری زندگی بس سب سے بڑی خواہش یہی تھی, ایک ہی تو چیز اللہ سے مانگی تھی, وہ اللہ نے دے دی. آج کی یا رسول اللہ یہی تو دعا کی تھی کہ یا الہی جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں اور آقا مجھے دیکھ رہے ہیں. یا اللہ یہ ایک یا رسول اللہ ایک کی تو گل منگی تھی اللہ تو کہ یا اللہ کہ جس وقت میں دنیا تو جا رہا ہوں تو میں اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوں اور حضور مجھے دیکھ رہے ہوں. یہ عشق ہے. تو آج جناب اور جو بندہ ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکے یار دین آستے. اب بتاؤ کہ ایک حضرت خبیب بن عدی تھے, جسم کٹوا دیا لیکن رسول اللہ کی عزت ناموس کا جھنڈا یوں بلند رکھا. دوسرے صحابی کا بھی سنا دیں جناب, حضرت زید بن دسنہ جو دوئے نال ہوئے نا گرفتار, ان کو لے کے گئے, ان کے لیے پھانسی کا پھندا سجایا گیا تھا. لوگ کہندے نے ممتاز قادری تھے, میں کیا یہ وہی فیض چاہ رہا ہے ممتاز قادری ہو, یہ حضرت زید والا. سامنے پھانسی کا پھندا یوں سجا, ادھر توجہ کرو جی, سامنے پھانسی کا پھندا سجا, حضرت زید بن دسنہ نو کافر جناب لے کے گئے, سامنے پھانسی کا پھندا. تو اس وقت کافرہ نے صرف ایک بات کی, ہمیں بھی وہ یہی کہتے تھے نا جناب آپ لکھ کے دے دیں کہ ہمارا لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اتنے بڑے پھلترے چک کے لائے, آپ لکھ کے دے دیں کہ آج کے بعد ہم ایسی تقریر نہیں کریں گے کہ جس میں حکومت ناراض ہو جائے. میں کہا جیسے حکومت نو بھی ناراض کریے راضی رکھیے, تو پھر اسی صدر نو بھی راضی رکھیے,
پھر جناب ڈی پی او کے بھی آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے، تو پھر جناب اسی کہیے کہ ڈی سی او بھی ناراض نہ ہوئے، تو پھر جدو انہاں سارے کی راضی کریے تو پھر حضور کو راضی کس نے کرنا؟ دوئے گھر تو نہیں رہ سکتے نا۔ یہ کہتے ہیں جی ہمارا منہ بھی دیکھے، ہم نے کہا یہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت بتا کے ہماری تربیت کر کے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں صدر وزیر اعظم حاکم زمانے کا منہ کیا دیکھیں، نظروں پہ جڑے کون دیکھ تلوہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا۔ آج یہ کہتے ہیں جی ہم صدر ہم وزیر اعظم، ہمیں پتہ ہے تم صدر بھی ہو وزیر بھی ہو وزیر اعظم بھی ہو، لیکن اگر ہمارے مالک ہیں تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک حبیب جانی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری۔ اور اس دی بھی پھر بڑی تشریح ہے، یہ بھی کافی ٹائم چاہیے شعر سمجھنا واسطے بھی۔ آج تو لوگ جناب ٹوٹی لگ جائے تو ایمان وک گیا، ہاں جی ایک گلی سیدھی ہو جائے، نہیں جی تسی روڈ پکا دیو تو ظالم دے آتے اسی بیعت کر لیں گے، کوئی نہیں مسئلہ۔ حضرت اعلیٰ آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے گے۔ ہم بھی مولوی ہیں نا، سانو آج تک کیا کتا کچھ بھی نہیں، آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے۔ آپ فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے آنکھ بھی نہیں بند کی، پوری زندگی میں ایک ٹانگ تے کھڑا رہا، اور حضور کے چمکتے دین کی میں اسی طرح جون صاحب میں حفاظت کرتا رہا۔ اتنا سب کچھ کر جانے کے باوجود حضور کے منظور نظر بھی ہیں، اور آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے۔ تو کسی نے پوچھا جناب کیا چاہیے؟ اچ دا داڑھی منڈا نہ کھواں، داڑھی بھی کوئی نہیں، تو 50,000 روپیہ مکا کے آندہ ہے، تو پھر جناب براہ راست وہ مخاطب ہوتا ہے حضور کے ساتھ۔ بتاؤ صدر وزیر اعظم کے ساتھ جرنیل کے ساتھ کوئی براہ راست مخاطب نہیں ہو سکتا، وہاں پہ بھی ایک درخواست دو، پھر فارورڈ ہوگی، پھر ریکمینڈ ہوگی، پھر چین آف کمانڈ ہوگی، پھر تھرو پراپر چینل ہوگی، جاندے چینل کردے تو انہوں سال لگ جانا وزیر اعظم تک۔ وزیر اعظم سے براہ راست مخاطب نہیں ہو سکتا کہ اس کے اداب کے یہ ملوز خاطر نہیں، اداب کے خلاف ہے۔ تو آج دا بندہ اتنا دلیر ہو کہ حضور کے ساتھ کس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ جناب زیارت کرواؤ۔ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ کتے کا کام ہے پہرا دینا، کتا پہرا دے تو مالک نے انشاءاللہ ایک دن آگے زیارت اپنی کروا ہی دینا۔ اب جی اعلیٰ حضرت تو کسی نے پوچھا ادب کا تقاضا سنیں، آج لوگ جا کے سیلفیاں چھک دینے، جعلی مبارک کی طرف پشت کرتے ہیں اور یوں کر کے سیلفی اپنی بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کسی نے پوچھا کہ جناب تسی حضور دے بڑے غلام تھے، کچھ منگو تے صحیح، آپ کو حضور سے کیا چاہیے؟ تو آگے سے عرض کی کہ اعلیٰ حضرت میرا اتنا قد کاٹ کوئی نہیں کہ میں براہ راست حضور سے کچھ مانگ سکوں، براہ راست بات نہیں کی۔ یا رسول اللہ اس دنیا میں بھی کچھ نہیں چاہیے، جو آپ کی نگاہ کرم ہے ہم آپ کے غلام ٹھہرے، ہمارے لیے اس سے بڑی اور قدر و قیمت کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ قبر میں بھی کچھ نہیں چاہیے، آپ کی غلامی چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، نہ دنیا میں کچھ چاہیے براہ راست نہیں چاہیے، لیکن یا رسول اللہ اتنی بات ضرور ہے، اتنی عرض گزاری ہم غلاموں کی ضرور ہے کہ جس دن قیامت کے روز آپ اپنے اچھا کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر آب کوثر عنایت فرما رہے ہوں گے تو ابو بکر صدیق کے وہ جام پیتے پیتے ایک بوند ایک چھیٹا اڑے، احمد رضا دور ایک کونے میں کھڑا ہوگا، اس کے سینے کے اوپر ایک بوند پڑ جائے تو احمد رضا سمجھ لے گا کہ پوری زندگی کا سرمایہ آج مجھے مل گیا۔ یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تھے۔ حضرت زید بن دسینہ کافرہ نے کیا جناب چلتے چلتے نہ رک گئے، انہوں نے کہا او خدا دے بندے ہو، تہاڈی بیوی بھی ہے، وہ آپ کے بچے بھی ہیں، کاروبار بھی مدینہ پاک ہے، تسی کدھر آ گئے خالی ہاتھ ساڑھے جناب کلے نتے خالی ہاتھ تسی ساڑھے جناب لگ گئے تو ان دے اگے پھانسی دا پھندا ہے چڑھ جانا، تے مہربانی کرو تسی ایک گل خالی منہ نال کہہ دو، وہ بات جو قابل عمل بھی نہیں تھی، جو ہو بھی نہیں سکتی تھی، صرف ایک بات اپنے منہ سے کہہ دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہوں؟ کافرہ نے کیا وہ مذاق اڑانا چاہتے تھے، کافرہ نے کیا صرف تسی اتنا کہہ دو کہ ہائے او میں تو پھنس گیا، کاش میری جگہ آج میرے نبی ہوتے، پھانسی کا پھندا ہونے کا ابھی کے ابھی ہم آپ کو یہاں سے گھوڑا دیں گے، آپ چلے مدینہ پاک، آپ واپس چلے جائیں بیوی بچوں کے پاس۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ایک پھانسی دا پھندا ہے نا، لکھ بھی ہون ہنس کے جھول لیں گے، لیکن یہ بات ہم نہیں کر سکتے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن آقا و مولا کی غلامی کے دام نہ جانے پائے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، کوئی سمجھ آیا جی عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ آج تو بات تو سی نہیں ہے کہنا جناب اے بھی عاشق تھے، اے بھی عاشق، اتنے عاشق ہیں اتنے، دیکھو نا مجھ سے رسالت کا پہلے دے گے یا نہ دے گے، اکیلے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ملک پاکستان میں 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، پوری دنیا میں 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان،
پھر حضور علیہ السلام کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ تو ایک مرد کے ساتھ ایک جنے دے نال کٹو کٹ 5 6 8 10 عورتوں دی عزت جڑی. آپ سب ماں بہن بیٹیوں والے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے وہ عورت جس سے آپ پیدا ہوئے آپ کی ماں، پھر آپ کی بہنیں، پھر تہاڈی بیوی، پھر تہاڈی بیٹیاں بچیاں. چلو اور دور نہ بھی جاؤ، یہ بھی تو 5 10 15 بنتی ہیں نا جی. ان 5 10 کی عزت اس وجہ سے تو ضرور ہے کہ میرے اندر اتنی غیرت رشتہ ضرور ہے کہ کسی ملے دار، کسی دنیا دار دے اندر اتنی جرت کوئی نہیں کہ کوئی میری ماں بہن بیٹی کی طرف یوں دیکھ سکے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کا غیرت والا بیٹا، اس کا غیرت والا بھائی، اس کا شوہر، اس کا باپ زندہ. اور یہ اتنی غیرت تو میرے اور آپ کے اندر ضرور موجود کہ ہمارے جیتے جی ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت تو محفوظ رہی. پھر آخر کیا وجہ کہ 1.5 ارب کے قریب ہو جانے کے باوجود ایک حضور علیہ السلام کے اوپر 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے؟ تو کیا منہ میں اور آپ لے کے جائیں گے؟ بتائیں نا پھر کیا لے کے جائیں گے؟ تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نا آج کے بعد آقا و مولا کے عزت ناموز کی پہرے داری کرنی ہے انشاءاللہ. میدان عمل میں نکلیں گے انشاءاللہ، اور عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے بھی آپ لوگوں نے نکلنا. حضور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا و مولا کی ظاہری یاد مبارکہ. جتنی بھی غزوات، جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، ختم نبوت کا مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ کیا؟ ایک تو انہوں نے بتایا نا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا مسلمہ قذاب کے پاس، پورا جسم اس نے کاٹ دیا. پھر جو دھاڑی اتنا سا رہ گیا نا یہاں سے لے کے یہاں تک، اس نے آگ جلوا کر آگ کے اندر آپ کو پھکوایا. تب اس نے باہر سے یہ آواز دی کہ مسلمہ بتا اللہ کا آخری رسول کون ہے. تو پورا جسم کٹ جانے کے بعد آگ میں جل رہے تھے، اندر سے یہ آواز لگائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے کہا چوڑے خبیث تم کون ہو؟ اللہ کے اگر آخری نبی ہے تو وہ تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہے. ایک کم 260، ایک کم 259 صحابہ کرام شہید ہوئے. سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، سن 10 ہجری تک. آقا و مولا سن 11 ہجری کے اول میں حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے. تقریباً 8 سال میں 73 جنگیں ہوئے اور ایک کم 260 صحابہ شہید ہوئے. آقا و مولا کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین بنے. مسلمہ قذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے ابھی یہ مرزا قادیانی نے کیا، جس کے ابھی بھی جاننے والے ماننے والے پاکستان میں بھی بیٹھے، اعلیٰ عہدوں پہ بھی بیٹھے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت فوج روانہ کی اور 1200 صحابہ، 5 گنا زیادہ. یہ ایک کم 260 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی، حضور کی دفاع، آقا و مولا کی عزت ناموس، قرآن کی عزت کے لیے، دین اسلام، شاعر اسلام کی دفاع کے لیے جام شہادت نوش کیا. 9 سالوں میں ایک کم 260، اور خالی ایک جنگ میں صرف عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، 5 گنا زیادہ. اب اس قاری سے سوال ہے جو کان پہ ہاتھ رکھ کے سر لگاتا ہے بڑا جناب ہے جی 40,000 20,000 لے کے جناب میں بہت بڑا قاری ہوں. اس قاری کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو تلاوت کر رہا ہے وہ قبول ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں پتا ہے تو سننا قبول ہے یا میرا کرنا قبول ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا نا میری نیت کیا ہے. اسی نیت یہ ہے کہ اسی مک مکا کے آئے، اسی پیسے کرانا ہے، اسی تقریر چمکانا ہے. ٹھیک ہے، ہم پیسے لینے آئے، اسی جناب گڈیاں بنانا آئے، یا ہم حضور کے غلاموں کو دین بتانے آئے؟ یہ تو اب اللہ کو پتا یا مجھے پتا میری نیت کیا. ٹھیک ہے. اب وہ جو قاری دیکھیں نا، قاری آج کل کے کیسے فیشنی ہیں جی، تو اس طرح کان تے ہاتھ رکھ کے جناب بڑی تلاوت کر دینے بڑی زور نال. تو وہ قاری کو بھی نہیں پتا کہ اس کی تلاوت قبول ہے کہ نہیں، اس کا مقام کیا ہے. اور اس قاری نے قرآن پڑھا، قرآن سنا میں نے اور آپ نے. ایک قاری ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن سنا حضور علیہ السلام نے. اور جب حضور نے قرآن سنا تو حضور نے ہاتھ یوں اٹھا لیے، حضور نے دعا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا شخص میری محمد عربی کی امت میں بھیجا. بتاؤ کیسی وہ تلاوت ہونی ہے کہ جو تلاوت سن کر حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب ختم نبوت کی جب یہ جنگ آئی
مسلمہ قذاب 80,000 سے لے کے 1,10,000 کی تعداد میں بندے لے کر آ گیا یمامہ کے میدان پر. 80,000 سے 1,10,000 80,000 ہی تسی لا لو, ٹھیک ہے جی. 80,000 دا لشکر یمامہ کے میدان پر آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا جی معاذ اللہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جتنی بھی فوج تھی نا مسلمانوں کی, آپ نے یمامہ کی طرف روانہ کر دی. اس وقت مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ آقا و مولا نے پردہ فرمایا, کچھ عرصہ ہوا تو حالات یہ تھے کہ اس کے علاوہ بھی رومی فوجیں بھی وہ بھی اپنی جناب سلطنت سے نکل آئی, نصرانی بھی نکل آئے, یہودی بھی نکل آئے, کچھ لوگ زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے, کچھ ایسے مرتد ہو گئے. تو اتنی زیادہ فوجیں مدینہ کے اوپر نہ یوں بادلوں کی طرح منڈلا رہی تھی, مدینہ کے بارڈر پہ آ گئی. ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق نے جتنی اسلامی مملکت کی اپنی فوج تھی, آپ نے خود بھی آپ چل دیے, آپ خود بھی چل پڑے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی منت کر کے آپ کو ریکویسٹ کر کے عرضی پیش کی کہ جناب آپ تو نہ جائیں, آپ واپس ہوں. آپ نے فرمایا, آپ نے یہ اپنا بنا ہوا قانون توڑا. آپ نے فرمایا کہ جو بدری صاحب ہیں وہ جنگ نہیں کریں گے, وہ رسول اللہ کے تبرکات میں ہم ان کی زیارت کیا کریں گے. جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کوئی بدری ہے یا غیر بدری. بدری کو عزت ملی تو حضور کی وجہ سے ملی. اب تمام کے تمام صحابہ مدینے سے اٹھے اور یمامہ کی طرف جا کے ختم نبوت کا فطرہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک گئے. اب جناب یہ جب چلے, وہاں کسی نے یہ بات کر دی, انہوں نے کہا جناب اسی ساری فوج چلی جانی ہے یمامہ کی طرف, پیچھے مدینہ پاک رہ جائے گا خالی. مدینہ پاک میں ایک آپ ہیں اور ان صحابیات کے نام بھی لکھے ہیں کتب میں, اور کچھ صحابیات, صحابی عورتیں, صحابیات مدینہ پاک میں یہ اپنے خیموں میں بیٹھی ہیں, اپنے حجروں میں. اس کے علاوہ ایک بندہ بھی پیچھے مدینہ رہے گا کوئی نہیں. تو جناب یہ تو ساری فوجیں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جانی, مدینہ پاک انہوں نے فتح کر لینا. تو آپ اس طرح کریں کہ کچھ فوج کا حصہ ادھر رہنے دیں, یا فی الحال ہم اپنا پہلے دفاع کر لیں بعد میں. آپ نے جو فرمایا نا, سنے حضرت ابو بکر صدیق کا جلال. آپ نے فرمایا کہ آج ہمارا حاکم زمانہ یہی کہتا ہے نہیں ہم گستاخوں کو کس طرح پھانسی دیں, وہ تو FATF میں ہم گرے لسٹ ہو جائیں گے, اور فرانس ہم سے ناراض ہو جائے گا, امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا, ہماری تو معیشت رک جانی. کیا اس وقت کوئی معیشت نہیں تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم مجھے وطن کا جھانسا دیتے ہو. آپ نے فرمایا کہ آج تم مجھے بتا رہے کہ سلطنت چلی جائے گی, اسلامی سلطنت فتح ہو جائے گی, اور یہ جو جتنی فوجیں مدینہ کے اوپر حملہ کر لیں گی. آپ نے فرمایا سنو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد جنگل سے درندے آئیں. کون آئے؟ اور پھر وہ ابو بکر صدیق کو یہاں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جنگل کی طرف لے جائیں, اور پھر ابو بکر صدیق کے چیر پھاڑ دیں, پھر واپس آئیں. پھر ہماری عورتوں کو, ہماری بچیوں کو, صحابیات کو, رسول اللہ کی صحابیات ہیں, میری اور آپ کی ماں کی کیا عزت. آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد تمام درندے جنگل سے آئیں, تمام عورتوں کو, صحابیات کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جنگل کی طرف لے جائیں. مجھ ابو بکر صدیق کے تمام صحابیات کے چیر پھاڑ دے. ہمیں اپنے چیر پھڑوانا درندوں سے منظور ہے, لیکن کوئی منکر ختم نبوت یمامہ کے میدان پر للکار رہا ہو اور ہم اس کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نہ جائیں. آپ نے فرمایا یہ بات کسی امر میں ہمیں قبول کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جناب سارے چلو. سارے پھر جناب یمامہ کے میدان پہ چلے گئے. آخر میں حضرت عبداللہ بن ابن مکتوب آئے, اندھے صحابی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہماری عمر زیادہ ہے جی, اسی کس طرح باہر نکلی. اندھے صحابی آگے عرض کی حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جناب میں نے بھی جنگ کے لیے جانا. تو آپ نے فرمایا تو آڈے دے اکھاں ہی کوئی نہیں, تانوں نظر ہی کوئی نہیں آندا, کس نے حملہ کیا آپ دفاع نہیں کر سکتے, دشمن سامنے آ گیا آپ حملہ نہیں کر سکتے, تو پھر تسی جا کے کیا کرو گے. تو سنو, آپ نے آگے سے عرض کی کہ جناب میرا جانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں نے یہ سنا کہ جنگ بڑی خون ریز ہونے والی. میں یہ سنیا کہ جناب تعداد دشمنوں دی بڑی, تو جے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ماحول بن گیا نا کہ انہوں نے ہمارے اوپر اس طرح حملہ کیا کہ اگر مسلمانوں دے پیر اکھڑ گئے تو ان کو تو نظر آ رہا ہوگا تو بیاں نہ بینا, تو پھر مسلمان مجھے جھنڈا پکڑا دیں گے, کم سے کم میرے پاؤں کبھی نہیں اکھڑیں گے. آپ نے فرمایا میں نے جا کے جھنڈا پکڑ لینا. اندھے صحابی بھی چلے گئے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. آج ہمیں یہ کہتے ہیں جی آپ نرم گوشہ رکھیں, خیر ہے مرزائی بھی ہمارے بہن بھائی. پچھلے حاکم زمانہ نے کہا مرزائی بھی ہمارے بہن بھائی. اور پھر حضرت سالم وہ خوبصورت قرآن پڑھنے والے 14 بدری صحابی بھی شہید ہوئے, حضرت ابو حذیفہ بھی شہید ہو گئے, حضرت ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے. اب جناب یہ تھے علم بردار حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والے. بس بات میں ختم کرنے جا رہا, وقت پہ نظر ہے, 40 منٹ ہو گئے, 5 منٹ میں انشاءاللہ مکانی. تو جو ہے نا جناب تھکے تھے کوئی نہیں. اب سنو,
قرآن کا قاری جس کے قرآن کی تلاوت حضور نے پسند فرمائی، اللہ تو جناب آپ نے شکر ادا کیا. آپ علم بردار ہیں، جھنڈا مسلمانوں کا آپ کے ہاتھ میں. صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے وہ نظارہ دیکھا کہ کفار نے آپ کے اوپر حملہ اس شدت سے کیا کہ آپ کا دایاں بازو شہید ہو گیا، آپ کا دایاں بازو کٹ کر نیچے گر گیا. تو حضرت سالم نے وہ جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے کر اوپر کر لیا. آپ نے وہ جھنڈا نیچے نہ گرنے دیا. صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا سالم کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ آگے سے ایک شخص آیا، اس نے پورا نیزہ حضرت سالم کے پیٹ کے اندر مار دیا. پیچھے سے تلوار والوں نے تلواریں آپ کے جسم پہ چلا دی. آپ فرماتے ہیں دونوں بازو کٹ گئے. وہ قرآن پڑھنے والا جس کی تلاوت حضور نے پسند کی، دونوں بازو کٹ گئے. وہ سالم جب نیچے گرے تو حضرت ابو حذیفہ کے قدموں میں گرے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ قسم کا خدا، دونوں بازو کٹ جانے کے باوجود وہ جھنڈا سالم نے کٹے نشانوں کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے سر بلند کیا، لیکن وہ جھنڈا رسول اللہ کا نیچے زمین پر نہ گرنے دیا. بازو کٹوا کے بھی رسول اللہ کا جھنڈا انہوں نے نیچے نہ گرنے دیا. دونوں بازو کٹ جانے کے باوجود ختم نبوت کی پہرےداری کر گئے. دونوں بازو کٹ جانے کے باوجود ختم نبوت کا وہ جھنڈا انہوں نے سر بلند رکھا. تو پھر ہماری زندگی ہم نے اپنی جوانیاں کدھر لے کے جانی؟ آج یا کل تو ہم نے مر جانا. تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو حضور کی عزت ناموس کے لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. یہ جوانیاں کی بھی نہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی برادریزم. مولانا صاحب باتیں آپ نے ساری ٹھیک کی، لیکن مجبوری ہماری برادری ان کے ساتھ. اور ان سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو چوری کرے اس کو چور کہتے ہیں. شریعت میں سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چور چھوٹا ظالم، جس نے ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا وہ بڑا ظالم. جس نے ممتاز قادری محافظ ناموس رسالت کو پھانسی دی وہ اس سے بڑا ظالم. وہ فرعون ہے. ہاں، تو جو اس کا ساتھ دے، حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ظالم کا ساتھ دے گا، وہ ساتھ دینے کے ساتھ اسی لمحے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب گلاں تواڈیاں ساریاں ٹھیک سن، اسی بھی مننے، اسی بھی مسلمان ہاں، لیکن ہماری مجبوری ہم نے حمایت ان کے ساتھ کرنی. کیوں؟ ساڑا چاچا ہو دے نال، کیوں ساڑی برادری ہے، وہ جٹ ہے، اور یوں تو چودھری بھی ہو. جو بندہ برادری بھی حضور کے لیے نہ چھوڑ سکے، جو بندہ رسول اللہ سے دین واسطے برادری بھی نہ چھوڑ سکے. جو لوگ کہتے ہیں جی ہم چودھری، یوں تو چودھری بھی ہو، جٹ بھی ہو، گجر بھی ہو، ملک بھی ہو، راجے بھی ہو، رانے بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو. تم یہ بتاؤ کہ محمد عربی کے دیوانے بھی ہو، اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، اور ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن. کون کون برادریاں چھوڑنے کے لیے تیار ہے دین کے لیے؟ یہ قرآن کی نص ہے سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں. یہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے چھوٹی سی. ہمیں یہ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ او آپ خیر آپ کے پاس آ گئے تھے تو آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ حضرت ہمارے نا ایک امیر المجاہدین ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. ادھر ایک بہت بڑا جج آیا، بہت بڑا جج آیا. تو جج آپ دی ویل چیئر دے مگر اس طرح ویل چیئر تھی نا امیر المجاہدین دی. جج آیا نا ہاتھ ملان واسطے، تو حضرت نے فرمایا وہ منڈے میری چیئر دا میری ویل چیئر اس پاسے موڑ دیو جج نو. ہاں اور پھر اس اگلوں پاسے آیا. حضرت نے فرمایا وہ منڈے ہو یارا میرا منہ جرا میری ویل چیئر اس پاسے پھیر دو. حضرت نے فرمایا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ آ ہی گیا یارا، ہے تو انسان ہی ہے نا، مسلمان ہے، ٹھیک ہے مہربانی یارا آپ ان کے الیکشن دفتر میں نہیں بیٹھتے، آپ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، گلے ہی ملنے تھے، مل لینے تھے. اس نے ہاتھ آگے کیا، ملا لینا تھا. ہماری تو مجبوری، ہم نے کہا ہماری تم سے بڑی مجبوری ہے. تسی تو قرآن پڑھیا کوئی نہیں، تسی تو قرآن بھی پڑھیا. ساری مجبوری تو یہ ہے، ایک طرف رسول اللہ کی احادیث کھڑی، آقا و مولا حضور کا قرآن کھڑا، اللہ کے جناب تمام تعلیمات کھڑی، پورا دین کھڑا. اس دین کو پسے پش ڈال کر کسی سے ہاتھ کس طرح ملائیں؟ کس طرح ملائیں ہاتھ؟ آج آپ میری اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ میں کوئی دنیا دار کو چوڑوں میں. اگر تسی ساڑی تے انہاں دی عزت کر رہے ہو، ہماری کرسیاں اگر لگی ہیں تو وہ حضور کی وجہ سے لگی ہیں. تو پھر جناب ساڑی تقریر ہی موڈ چینج ہو جائے. بار پولیس دا ایک ڈالا ہے تھانے دار، جو بندہ تھانے دار کی بھی آنکھ میں آنکھ نہ ڈال سکے، اور وہ کون سا حضور کا غلام ہے؟ ہاں تو ان پولیس دی ایک گڈی آ جائے اٹھے بجے تو میری تقریر چینج ہو جائے. نہیں، استنجا آپ نے اس طرح کرنا ہے. ہاں کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ایک پولیس دی گڈی آئے تو میری تقریر بدل جائے. چونکہ قربانی ہے تو قربانی کے لیے یہ رگیں کٹنی چاہیے، تو بکرے دی عمر اتنی ہونی چاہیے، اور سارا وہ بکرے دی عمر خیر ہے وہ پتہ لگ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، اصل بات تو یہ ہے جو سا حملہ ہے. ٹھیک ہے، تو
یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں یہ نص ہے قرآن کی. اللہ نے فرمایا کہ اور تم ہرگز نہ پاؤ گے وہ لوگ جو اللہ پر اور روز آخرت پر، روز قیامت پر ایمان لے کر آئے، وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دعوت رکھتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ اور اللہ سے، رسول اور دین سے دشمنی رکھتے ہیں، تم ہرگز نہ کہو گے کہ کوئی مسلمان اس سے ہاتھ ملا لے یا اس سے گلے مل لے یا اس سے وہ دوستی کر لے. اور پھر آگے یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اس حکم میں کون آ رہے ہیں؟ محلے والے، برادری والے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اگر ان میں سے کوئی تمہارا باپ ہو، اللہ کے رسول کی دشمنی پر آ جائے، دین کے مخالف کھڑا ہو جائے. یہاں تو لوگ برادری کہتے ہیں نا، آگے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اگر ان میں سے کوئی تمہارا باپ ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی تمہارا رشتہ دار ہو، ان میں سے کوئی بھی سامنے آ جائے تو وہ لوگ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے کر آئے، وہ ان سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے. باری تعالیٰ کوئی اپنا باپ کے ساتھ کس طرح متھا لگائے، کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح لگائے. تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد عربی کے ساتھ وہ محبت اور پیار نہ کر لے. یا رسول اللہ یہ کیسی محبت؟ تو غزوہ بدر جب شروع ہوا تو کچھ دیر کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹا ہوا سر حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئے. آقا و مولا کے قدموں پہ آ کر نچھاور کر دیا، کٹیا منڈی سامنے رکھی. حضور نے پوچھا عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ آج کی یا رسول اللہ سکا پیو ہے، آپ کے مقابلے میں آیا ہے، سر کاٹ کر غلام نے آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے. دسو قرآن مجید کی اس آیت کا عملی مظاہرہ ہے کہ نہیں ہے؟ سکا پیو سامنے آیا. اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حضور کی صف میں کھڑے، ادھر سامنے آپ کے بیٹے عبد الرحمن کھڑے، اور کتنی ایسی جون سے ہیں وہ رشتہ بعض سامنے کھڑے، ادھر حضرت حمزہ کھڑے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اپنے سکے چاچے کے سامنے، وہاں عاص بن ہشام کھڑا ماموں سکا، یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کتنے ایسے رشتے جناب خونی رشتے آمنے سامنے جون سے ہیں وہ کھڑے تھے. تو اس لیے ہر چیز سے بڑھ کر آقا و مولا کے ساتھ پیار کرنا اور وفا کرنی ہے. کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ بات ختم ہو گئی ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس کو جو پیسے ملے ہیں، جو اس کے گھر میں جو دانے وہ حضور کے صدقے ہی ہیں. ایسے ہی ہے جی کسی دکار کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی صدر وزیر تے دانے کوئی نہیں پا رہا نا. ہاں جہدے کول جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ آقا و مولا کے ہی صدقے ہے. اور قیامت تک ہماری اگر اولادیں پڑھیں گی تو وہ بھی حضور کے ٹکڑوں پہ ہی پلیں گی. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون، جو جس کا کھاتا پھر وہ اس کے گن تو گاتا. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ٹھیک. کتنی بدقسمتی ہے کہ میں جیب سے یا کوئی بندہ جیب سے پیسے نکالے اور وہ کسی دنیا دار کے اوپر وہ پیسے خرچ کر دے. آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد اگر ہمارا پیسہ خرچ ہوگا ہمیں نہیں دینا، ہاں ہم آپ سے پیسے نہیں لینے. آج کے بعد اگر ہمارا پیسہ خرچ ہوگا تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہوگا، نظام مصطفیٰ کے لیے خرچ ہوگا. کسی کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی غریب بچے ہے، کوئی یتیم ہے جس کے کول کھان واسطے کوئی نہیں، علاج کرانے واسطے پیسے کوئی نہیں، کوئی غریب ہے کوئی یتیم ہے، ان پہ پیسہ خرچ کرے، مدارس پہ پیسہ خرچ کریں، مساجد کے اوپر پیسہ خرچ کریں، لیکن دنیا دار کمینوں کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کریں. اور آج کے بعد ہماری جو صلاحیتیں ہیں، جو بھی ہماری جتنی بھی ہماری جند ہے، ہماری جان ہے، یہ بھی سب کچھ انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگا. وعدہ کرتے ہیں، بزرگ بھی وعدہ کرتے ہیں. بس آخری بات ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ بات میں ہر تقریر میں میری کوشش ہوتی ہے میں سناؤں. اگر آپ اس بات کو نا یہ سارا جناب گل جڑی ہے وہ میں سمیٹن لگیا، اگر یہ بات آپ لوگوں نے دل کے اندر رکھ لی اور اس نو پکا اگر تسی نا اس طرح بند لیا نا اس گل نو، تو انشاءاللہ مرنے دم تک آپ کے دل کے اندر غیر خدا کا روب اور دبدبہ اور ڈر نہیں آ سکتا. جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا ذرہ بھی ہو، جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا ذرہ بھی ہو، اس ذرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سینے کے اندر غیر خدا کا روب اور دبدبہ داخل نہیں ہونے دیتا. اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں لیکن پولیس تو انہوں دا ترا نکلتا ہے. اللہ کے بہت بڑے ولی نے لیکن جناب وہ پولیس تو بڑا ڈرتے ہیں. پھر بتاؤ ایسا کوئی اللہ کا ولی، یہ تو اللہ کے ولی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دنیا دار سے ڈر جائے. آج یہ سر جو ہے نا
جو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے, جو حضور کا غلام ہے, اس کا سر صرف ایک ہی در پہ جھکتا ہے اللہ کے سامنے, در پہ نہیں جھکتا. مرزا قادیانی کذاب جھوٹے نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا, انگریزوں کا لگایا ہوا پودا تھا. پھر انگریزوں نے اس سے یہ اعلان کروا دیا کہ جناب تسی اعلان کرو کہ کوئی مسلمانہ دا کوئی رہنما, کوئی پیر, کوئی مولوی, کوئی مشائخ, کوئی عالم, کوئی شیخ الحدیث, کوئی شیخ القرآن, کوئی عالم, کوئی مولوی تیرے مقابلے چ آئے, کیا ہوگا کہ تم بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھے اور وہ بھی لکھے. جس دی سورہ فاتح کی لکھی ہوئی تفسیر اچھی ہوگی نا, تو علماء کا ایک بورڈ, ایک کمیٹی, ایک جیوری بیٹھی ہوگی, وہ دونوں کی تفسیر چیک کرے گی اس طرح پیپر دی طرح. تو جس دا نمبر زیادہ ہوئے اور جت جائے گا اس دا پہلا نمبر وہ حقتے ہوئے گا. مرزا قادیانی کذاب جھوٹے نے دعویٰ کر دیا, اس نے جناب مناظرے کا چیلنج کر دیا. اس کا جناب معاذ اللہ سے بکواس کی تھی, اس کا جی میں اللہ دا آخری نبی ہاں, تے میرے کو سارے علوم نے, مینوں وہی آندی ہے, تے جے تسی سچے ہو نا مسلمان تے پھر آ جاؤ میرے مقابلے میں, فلاں تاریخ کو بادشاہی مسجد سرزمین لاہور, مجھ مرزا قادیانی کے مقابلے میں آ جاؤ, میں بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں گا, تمہارا مسلمانوں کا ترجمان بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھے. پھر علماء کی ایک بورڈ, ایک کمیٹی وہ چیک کرے گی, جس کے نمبر اچھے ہوئے وہ جیت جائے گا, وہ فاتح قرار پائے گا, وہ حق پر ہوگا. پھر پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے سے اٹھے, گدی کو چھوڑ کر آپ جناب بادشاہی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. اور اس وقت صرف ملک پاکستان نہیں, صرف لاہور نہیں, تمام افغانستان, تمام ہندوستان اور دنیا کے بڑے بڑے علماء مشائخ جو سے ہیں وہ لاہور میں آ چکے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ تھا, اور تمام اہل حدیث, وہابی, تمام دیوبندیوں نے سب نے متفقہ علیہ قائد چنا پیر مہر علی شاہ صاحب کو. اب آپ بیٹھے اس کے مقابلے میں, آپ نے پوچھا مناظرے کی شرائط کیا ہے, مریداں عرض کیتے انہوں نے کہ جناب وہ کہندہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ترجمان ہے. آپ نے فرمایا آ گیا میں اگے. عرض کیتے جناب وہ کہندہ ہے کہ جناب سورہ فاتح کی تفسیر لکھیں گے, پھر وہ چیک کریں گے, پھر جس کی اچھی ہوئی وہ جیت جائے گا. آپ نے فرمایا یہ کوئی مقابلہ ہے, ایک مقابلہ ہے, 10 دن بیٹھ اسی جناب اتنے بڑے بڑے دستے لکھ لئیے, پھر چیک کریں, پھر مولوی کہیں گے, علماء کہیں گے جناب مہر علی جیت گیا. وہ جھوٹا یہ تعویلیں بہانے کرتا پھرے گا کہ چونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی تو اس لیے انہوں نے پیر صاحب کو فاتح دے دیا. آپ نے فرمایا نہیں, آپ نے فرمایا یہ دین اسلام کا میدان ہے, میدان ہے ختم نبوت کا. آپ نے فرمایا مقابلہ ایسا ہوگا کہ قیامت تک دودھ پیتے بچے کو بھی پتا لگے گا کہ کوئی محمد عربی کا شعر مہر علی آیا تھا, ختم نبوت کو پہرا دے کے گیا تھا. سنو جی, ہاں جی, یہ آخری 5 منٹ توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھا, آخری 5 منٹ. آپ نے فرمایا کہ ایک طرف آگے بیٹھے مرزا قادیانی بادشاہی مسجد میں, دوسری طرف بیٹھے گا مہر علی. ایک طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے مرزا قادیانی, دوسری طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے گا مہر علی. اور جو حق پر ہوا, جو سچا ہوا, دنیا دیکھے گی کہ اس کا قلم خود بخود اٹھے گا, کاغذ کے اوپر سورہ فاتح کی تفسیر لکھنا شروع کر دے. مرزا قادیانی جھوٹا تھا, کذاب, اس نے آنا نہیں تھا, ادھر ڈر کے نس گیا. بعد میں کسی نے بات کر دی, پیر صاحب آپ نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا, اگر وہ آپ کے مقابلے میں آ جاتا, آپ کاغذ کے اوپر قلم کو یوں رکھتے تھے اور قلم خود بخود نہ اٹھتا, سورہ فاتح کی تفسیر نہ لکھتا, تو پھر شورش کشمیری لکھتا کتاب میں, کہتا اس دن پیر صاحب کے چہرے کے اوپر جلال تھا. آپ نے فرمایا تم تو مجھے کوئی جھلے پاگل دیوانے لگتے, اور تم کیا یہ سمجھتے کہ مہر علی نے یہ دعویٰ خود کیا. آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم, جب مہر علی بادشاہی مسجد میں آ کر بیٹھا تو براہ راست آقا مولا نے مجھے آ کے یہ حکم دیا کہ مہر علی جیسے ہی وہ میرا دشمن تیرے مقابلے میں آ کے بیٹھے گا, مہر علی تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو کاغذ کے اوپر قلم رکھ دے. کاغذ کے اوپر قلم رکھنا مہر علی تیرا کام, کاغذ کے اوپر قلم چلانا, سورہ فاتح کی تفسیر لکھوانا مجھ محمد عربی کا کام. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. علماء مشائخ بیٹھے تشریف فرما کثیر تعداد میں, جو روحانیت سے جو جن کو پتہ ہے, واقف ہے, جن کو پتہ ہے روحانیت ہوتی کیا. اب بتاؤ کہ جب حضور علیہ السلام براہ راست آگے, جب آقا مولا نے براہ راست حکم فرما دیا, تو پھر کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئے انہیں
پھر تو 1,24,000 انبیاء کرام بھی کم و بیش وہاں موجود، پھر ابو بکر صدیق بھی ادھر موجود، پھر شیخین بھی ادھر موجود، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حیدر کرار بھی، اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید بھی، پھر داتا علی اجویری بھی، پھر امام اعظم بھی، پھر حضرت مجدد الافسانی بھی، پھر داتا علی اجویری بھی، پھر معین الدین چشتی اجمیری بھی۔ جب سارے بزرگ جمع ہوئے نا، اے فیضان اکٹھا ہوا۔ اب سنو ولی کی پھر پاور کیا ہے فیضان کی، اللہ کے فضل سے، حضور کی نگاہ سے۔ آپ نے فرمایا اور تم سے تو قلم عزم نہیں ہو رہا نا، تو ایک گل کہہ رہا کہ پتہ نہیں قلم چلتا کہ نہ چلتا۔ آپ نے فرمایا کہ آج جگہ ختم نبوت کی اس میدان میں مرزا قادیانی میرے مقابلے میں آ جاتا اور اپنے بیچ اور مہر علی کے بیچ ایک مردہ لاش رکھتا، مردہ رکھتا، اور مجھے کہتا کہ مہر علی اگر سچا ہے تو زندہ کر کے بتا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے مہر علی آج مردہ بھی زندہ کر کے چلا کے دکھاتا۔ آپ نے فرمایا آج تو مہر علی مردہ بھی زندہ کر کے بتاتا۔ اب یہ باتیں ہوتی کیوں اور یہ باتیں کیوں ہوتی؟ اب یہ دنیا والے، اے ساری حکومت بھی پریشان کہ آخر کیا وجہ۔ حضرت نے بیان کیا نا فیض آباد، تو فیض آباد تو پوری ایک بڑی داستان ہے جو قیامت تک جب بھی ختم نبوت کی بات آئے گی تو فیض آباد کے شہداء اور غازیان کا ذکر ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ کہتے ہیں جناب پتہ کریں، ہم نے خود دیکھا، چاہے کسی بچے کی عمر ہے 18 سال یا 20 سال، فیض آباد کی سرزمین ہے، ختم نبوت کا دھرنا، سینے گولیوں سے چھلنی ہے، آخری سانسیں ہیں، لیکن لبھائے مبارک پہ اف ہائے نہیں، جاتے جاتے یہ نعرہ لگا گے تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ، ہمیں یہ معلوم کہ سینے گولیوں سے چھلنی کروا کے فیض آباد کی سرزمین پر ہم یہ نعرہ نہ لگا سکے، لیکن یہ آج اس مسجد میں بیٹھ کر آپ رسول اللہ کے شعر ایسے نعرہ لگائیں کہ جو ختم نبوت کے جو غدار ہیں ان کو پتہ لگے کہ محمد عربی کے شعر اور فدیان ختم نبوت اس علاقے میں موجود ہیں، اور آپ کے جیتے جی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔